حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے آئے، سردار تھے قبیلے کے، سردار تھے، کلمہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو کہا حضور مجھے نصیحتیں کریں۔ نبی پاک نے غلاموں کے بارے میں بھی نصیحت فرمائی اور بھی کئی نصیحتیں فرمائی، تو حضور نے فرمایا تو نے میرا کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے نصیحتیں فرمائی، اور ان نصاح کے اندر ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی کہ ابو ذر اب تو نے کلمہ پڑھا ہے تو اب تجھے لوگ تانے دیں گے، کوئی کہے گا تو باپ دادا کا دین چھوڑ آیا ہے، کوئی کہے گا اتنا بڑا سردار ہو کے تو بلال کے ساتھ بیٹھا کرے گا، اتنا بڑا ہو کے تو غلاموں کے ساتھ بیٹھے گا، کوئی تجھے کوئی بات کہے گا، کوئی بات کہے گا۔ کہا حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا پرواہ نہ کرنا، اللہ تیری مدد کرے گا۔ تو نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، رب تیری مدد کرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے اس وقت کلمہ پڑھا جب لوگ دار ارقم میں ہوتے تھے، حضرت زید بن ارقم کے گھر میں چھپ کے کلمہ پڑھا جاتا۔ میں جب اندر سے نکلنے لگا تو ایک صحابی دروازے پہ مجھے کہنے لگے باہر جا کے کسی کو بتانا نہ کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لوگ تجھے ماریں گے، ستائیں گے۔ آپ فرمانے لگے بڑا تو بولا آدمی ہے، ابھی تو میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے پرواہ نہیں کرنی۔ فرمایا اور کوئی بتائے نہ بتائے میں ضرور بتاؤں گا، میں اعلانیہ بتاؤں گا، میں کھل کے بتاؤں گا، میں اعلان کروں گا کہ میں رسول اللہ کا نوکر ہو گیا ہوں، اور جس نے مجھ پہ اعتراض کرنا ہے کرے، جس نے تانا دینا ہے دے، جس نے مجھے مارنا ہے مارے۔ باہر نکلے میدان میں، کفار مکہ بیٹھے تھے، فرمایا چلو بھئی زبانیں کھول لو، ہتھیار اٹھا لو۔ کہنے لگے کیوں کیا ہوا ہے؟ حضرت ابو ذر فرمانے لگے میں کلمہ پڑھ کے محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں، اٹھو اٹھو مجھے برا کہو، اٹھو مجھ پہ اعتراض کرو، اٹھو یہ کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، یہ کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے پیشاں ہٹیے نا۔ اٹھو کہو، دو مجھے تانے، کسو میرے اوپر پھبتیاں، کرو جو کرنا ہے، اٹھو۔ تو یاد رکھیں میدان عمل کے اندر جب آپ نکلتے ہیں تو آپ پہ شکوے ہوتے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں، ان کو جھولی میں ڈالنا چاہیے، ان کو جھولی میں۔ آپ ساری زندگی نماز نہ پڑھیں، کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا۔ آپ نماز شروع کریں، کہیں گے بڑا نمازی بنا پھرتا ہے، سچ بولتا نہیں، بڑا نمازی بنا پھرتا ہے، اس کو کھلے بات کا پتہ نہیں، بڑا نمازی ہے فلانی شے کا نہیں پتا۔ تو میں نے کہا بھائی تو نماز کو سائیڈ پہ ہی رہنے دے، نماز کو سائیڈ۔ آپ یقین کریں یہاں تک لوگ تانا دیتے ہیں، انسان گاڑی چلا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ ایک بچہ مجھے کہنے لگا حضرت جی میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو میرے سے موٹر سائیکل کی بریک نہیں لگی۔ اتنی باتیں اس شخص نے کی ہیں اس کو، اور ہلکی سی اس کی گاڑی کو جا کے میری موٹر سائیکل لگی ہے، اور کہنے لگا میری ناڑ کٹھی ہو گئی، مجھ سے پیر ہی نہیں دب سکا۔ بڑی کوشش کی، میں نے اس کو کہا بھی یار میں غلطی سے نہیں ایسا کیا، مجبور ہو گیا تھا، پیر ہی نہیں دب رہا تھا اور مجھے تکلیف ہے اکثر، تو داڑھی رکھی ہوئی ہے یہ پتہ ہی نہیں، تو نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ کہنے لگے صاحب میں چھوٹی نہ کرا دوں۔ جب داڑھی نہیں تھی نا تو تب بڑے بندے تھے، میں گھور کے دیکھتا تھا تو بھاگنے لگتے تھے۔ جب سے داڑھی ٹوپی میں آیا لوگ بیوقوف جاننے لگے، کہتے ہیں مولوی ہو گیا جو مرضی کہہ جاؤں۔ تو میں نے کہا تو بڑا نصیبوں والا ہے، تجھے جو تانا مل رہا ہے وہ مصطفیٰ کے نام پہ مل رہا ہے، تو بڑے نصیب والا ہے، تو چھوڑ اس بات کو، داڑھی رکھی ہوئی ہے تو یہ بھائی داڑھی ایک الگ بات ہے، غلطی ہو جانا ایک علیحدہ بات ہے۔ لوگ تانا دیتے ہیں، فوری طور پر تانا دیتے ہیں، فوراً۔ اگر تھوڑی سی اذیت برداشت کرنی پڑ جائے، تھوڑا سا تانا، اگر دیکھیں نا امام بخاری کی کتاب قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے امت مسلمہ کی متفقہ، لیکن امام بخاری کو بخارے میں دفن ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ بادشاہ نے کہا میرے بیٹے کو گھر آ کے حدیث پڑھاؤ، تو امام بخاری فرمانے لگے یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے، یہ امیر غریب سب کے لیے برابر کا ہے، جہاں غریبوں کے بچے پڑھیں گے تیرا بیٹا بھی وہاں پڑھے گا۔ اس نے کہا بخاری پھر تو بخارے میں نہیں رہ سکے گا۔ تو امام بخاری فرمانے لگے بخارا ہو یا سمرقند ہو، زمین تو ساری میرے خدا کی ہے، نہ رہ سکوں گا تو کیا ہوا، بلخ ہو یا بخارا ہو فرق کیا پڑتا ہے۔ امام صاحب بخارے سے نکلے بلخ گئے، وہاں بھی اس نے خط لکھا کہ یہاں نہ ٹھہرنے پائے، وہاں سے نکلے تو پھر کہیں اور گئے، گھومتے گھومتے ایک دن کہنے لگے مولا میرا شکوہ کوئی نہیں پر اب تیری زمین تنگ ہو گئی ہے، چل بخاری کو بلا ہی لے۔ امام بخاری جن کا اتنا ذکر ہوتا ہے، امام بخاری نے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان، کامل ایمان کی موت عطا فرمائی۔ وہ رسول اللہ کی حدیثیں پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے،
بھائی یہ مشکل مرحلہ ہے، مشکل تانے دینا، تنقید کرنا، ایک منٹ میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سامنے والا کتنی مشکل سے ترویج کر رہا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ دو جملے بولتے ہیں، لوگ ہیں کہ دو باتیں کرتے ہیں. بھائی تو آگے آ کے دیکھ تو صحیح، تو غور تو کر، تو پلٹ تو صحیح، آ کے دیکھ تو صحیح، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. ذرا تجھے دیکھنا تو چاہیے نا، آگے تو بڑھنا چاہیے. تو تانا دے رہا ہے، تو تنقید کر رہا ہے، تو نے سوچا ہی نہیں. لیکن اگر کسی کو راہ دین میں تنقید کا سامنا کرنا پڑے، آزمائش اسے اٹھانی پڑے، اس کے لیے نعمت ہے. زندگی میں ہم نے برادری کے نام پر تانے کھائے، زندگی میں ہم نے علاقے اور قبیلے کے نام پر تانے کھائے. دعا کریں دین کے نام پر بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے. اللہ یہ نصیبوں والے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو نصیب والے لوگوں کو میسر ہوتا ہے. میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سارے خاندان نے تانے کھائے. کہ حضرت عائشہ صدیقہ پہ الزام نہیں لگا؟ کہ حضرت عثمان غنی کو مظلومانہ شہید نہیں کیا گیا؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق کو لوگوں نے پتھر نہیں مارے؟ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے علی اکبر جوان بیٹے سے لے کر جناب علی اصغر تک 6 مہینہ کا بچہ بھی دے آئے، آج تک لوگ یہ بدتمیزی نہیں کرتے کہ حسین تاج کے لیے گئے تھے؟ آج تک یہ تماشا نہیں لگتا کہ حکومت کی جنگ تھی؟ آج تک لوگ میرے رسول اللہ کے خاندان پر تنقید نہیں کرتے؟ میرے بھائی جتنی جتنی تنقید ہوتی جاتی ہے رب کریم اتنے درجے بلند فرماتا جاتا ہے، اتنی اللہ شانوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، اتنے اللہ تبارک و تعالی مراتب بلند کرتا جاتا ہے. یہ تو آج ہے نا صوفیہ کرام، پیر صاحب تو اللہ خیر کرے، شاپر پکڑنا تو دور کی بات ہے، اپنا جوتا نہیں کبھی پکڑ کے پہنتے. اب تو پیری بڑی آسان اور بڑی سستی چیز کا نام رہ گیا ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کو کئی دفعہ پتھر کھانے پڑے، کئی دفعہ اپنوں اور بیگانوں نے کئی دفعہ. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہ الزام نہیں لگا دیا؟ عورت آ کے کہنے نہیں لگی میرے پیٹ میں جو ناجائز بچہ ہے وہ بختیار کاکی کا ہے؟ کیا کیا ظلم ہے، کیا کیا زیادتی ہے جو ان اہل اللہ کے ساتھ نہیں ہوا. انہوں نے دل کھول کے، سینہ کھول کے تانے برداشت کیے. رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر ان لوگوں نے ان تکلیفوں کو، آزمائشوں کو برداشت کیا. ہم کہتے ہیں جناب لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں آج کہہ دوں گا نا کہ بچے کی شادی پہ شور شرابہ نہیں کرنا تو لوگ کیا کہیں گے؟ آج اگر میں نماز میں آؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا، چھوڑ لوگ کیا کہتے ہیں. تو سارا لوگوں کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کر کے بھی دیکھ، پھر بھی لوگ تیرے حق میں نہیں بول سکتے، وہ مخالف ہی بولیں گے. تو بھائی یاد رکھیں میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3-4 دن وحی نہیں آئی. حضور علیل تھے، حضور کی طبیعت مبارک علیل تھی، 3-4 دن وحی نہیں آئی. ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، اس نے شور کرنا شروع کر دیا پورے مکے میں، کہنے لگی معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب انہیں چھوڑ گیا ہے، چھوڑ گیا. اس نے تو یہ بات اپنے لب و لہجے میں کہی نا، حضور پریشان ہوئے کہ میرا رب بھی کبھی مجھے چھوڑ سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس نے جب یہ بات کہی تو دیکھیں اللہ نے کیا اعزاز دیا. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، کہا محبوب نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تیرا رب کبھی تجھے چھوڑے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر لفظ کتنے خوبصورت. فرمایا والضحیٰ مجھے تیرے چمکتے چہرے کی قسم ہو، واللیل اذا سجا تیری کالی زلفوں کی جب چہرے کے گرد چھا جاتی ہیں. گویا رب فرماتا ہے حبیب تھوڑے وقفے سے بات کرنا تو اور بات ہے، میں تو تیرا مکھڑا بھی دیکھتا رہتا ہوں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا تو میری نظر میں رہتا ہے. تو بھائی وہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ، کس رنگ میں تانا دے رہے ہیں، کس انداز میں بات ہوتی. اور میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جوابی طور پر اللہ تبارک و تعالی کس انداز میں محبوب کا دفاع کرتا ہے. حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ بس جا رہی تھی تو بس الٹ گئی، کچھ لوگ فوت ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے. تو مسجدوں میں جمعے شروع ہو گئے، کہنے لگے لو بابا اگر مشکل کشا تھا تو اس نے بچایا کیوں نہیں؟ بابا مشکل کشا تھا تو اس نے، ہوتے ہیں نا یہ باتیں. تو سنی کہتا ہے میں پوچھ کے بتاؤں گا حضرت صاحب سے. کوئی جواب نہیں آتا اسے، حالانکہ اگر اس کی سیاسی جماعت پر اعتراض ہوتا تو اسے فوراً جواب آنا تھا. کہنے لگے لو جی بچایا کیوں نہیں؟ خطبے ہونے لگے،
مشترکہ خطبہ سارے اسی موضوع پہ، بابا مشکل کشا تھا تو بچایا کیوں نہیں؟ میں اس حج میں شریک تھا جس حج میں کئی ہزار بندے مینا میں شہید ہو گئے، تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے ایک شخص سے کہا، میں نے کہا ادھر آنا، یہاں اللہ کے گھر آئے ہوئے تھے تو 4000 بندہ فوت ہو گیا، اس نے بچایا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں بچایا؟ کرین گر گئی تو 150-200 بندہ حرم شریف کے عین خانہ کعبہ کے ساتھ انتقال کر گیا، خدا کے گھر گئے تھے حج کرنے، احرام باندھے تھے، طواف کرے، بچایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا حکمت اور ہوتی ہے، طاقت اور ہوتی ہے۔ فٹافٹ اعتراض کر دیتے ہیں لوگ، 1 منٹ لگاتے ہیں اعتراض کر دیتے ہیں، ہماری قوم فٹافٹ بھول جاتی، بھئی مسجد میں بم بلاسٹ ہوتا ہے، مسجد میں بم بلاسٹ ہوتا ہے، اتنے سارے نمازی شہید ہو جاتے ہیں، خدا مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، بندوں کو بچا نہیں سکتا؟ بچتے ہیں بندے، لیکن رب فرماتا ہے جو میرے رستے میں جائے گا میں شہادت کا درجہ عطا کروں گا۔ لوگ فٹافٹ اعتراض کر دیتے ہیں، فٹافٹ شکوہ کرتے ہیں،